بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا: اے ابو ذر! میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اسی طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جڑتے رہتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کی نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق بہت اہم معلومات پیش کرتی ہوں۔ محترم ناظرین، قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو ان نمازوں کے پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو سن کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہو، اور اگر وہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے نماز کا حساب لگائے، اور جتنی نمازیں اس کی قضا ہیں اگر وہ ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اسے بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ کب وہ بالغ ہوا، تو اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے، اور اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے بلوغت کا حساب لگا، پھر اسی حساب سے جتنے سالوں کی قضا نمازیں اس کے اوپر ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ قضا نماز ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی قضا نمازوں میں سنت و نوافل کی قضا نہیں ہوتی ہے، صرف فرضوں اور وتر کی ہی قضا کی جائے گی، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر ان کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو باقی سنت و نوافل ہیں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اور قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہیں تو پھر اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ کی طرف اللہ اکبر، اور ایسے ہی ظہر کا کہیں گے سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء نماز کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والے وتروں کی، یعنی جب بھی نیت کریں گے اس وقت یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہے، جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے وہی ہماری سب سے پہلی قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے، کیونکہ جو ہماری قضا نماز تھی وہ ہم ادا کر چکے ہیں، اس سے بریو جمع ہو چکے ہیں، اس کے بعد والی پھر ہماری سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم قضا نمازیں ادا کریں گے۔ اور اب اس بارے میں فقہا کا بیان ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جائے اسی طرح مکمل نماز پڑھے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کے لیے تخفیف ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ سبحان ربی العظیم تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے تو تب 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھی کافی ہوگا، اور تسبیح مکمل ہونے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں بھی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔
تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو یہ سجدہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہر رکوع سجدے میں صرف 1 مرتبہ پڑھ لے تو کافی ہوگا۔ ایک تو تخفیف یہ ہوئی، دوسری تخفیف جس طرح 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں، عشاء کے ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس میں تخفیف ہے کہ سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے۔ دوسری تخفیف یہ ہو گئی۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قاعدہ آخر میں، یعنی جب نماز ختم ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں۔ اتحیات مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے اور درود پاک کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لیں، یعنی اتنا درود پاک کے کلمات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھیر لیں، یعنی مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہوئی۔ اور چوتھی تخفیف ہے جو وتر نماز ہے، تیسری رکعت میں سورہ ضرور ملائے جائے۔ فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دوسری رکعت بھی ملائی جائے گی۔ اب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر وہ رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لے، پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی نمازیں بالکل درست ہیں۔ قضا نمازوں کے لیے اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے فرائض سے بری ذمہ ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کا گناہ ہے تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی ایسے ہو جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو، یا کبھی پڑھتا ہو کبھی چھوڑ دیتا ہو، تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلق ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دے، اور اس وقت تک قضا نمازیں ادا کرتا رہے جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضا نمازیں ادا نہ ہو جائیں۔ اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے تو اسے کم درجہ یہ کہ ہر نماز کے ساتھ ایک یا جس قدر ممکن ہو قضا نماز پڑھتا رہے۔ قضا نمازوں کے صرف فرائض اور وتر ادا کرے۔ مثلاً پورے دن کی قضا نمازیں ادا کرنی ہوں تو پھر کل 20 رکعت اس طرح ادا کرے: 2 فرض فجر، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب، 4 فرض عشاء بما 3 وتر۔ اس طرح نیت کرے، مثلاً میں اپنی گزشتہ فجر کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں جس کا میں نے وقت پایا اور ادا نہیں کی۔ ہر قضا نماز کی اسی طرح نیت یعنی دل میں ارادہ کرے، زبان سے کہنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، پھر وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب وہ پانی پا لے تو اسے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے، یعنی اس کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں، دیکھوں کہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا، ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی، اسلام کا پیغام دیا
اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سے چرواہا ہوں اور میں سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے، تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم ایسی وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے، اس وقت صرف تم ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، اور وہ جہاد۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے وہ ایک ہی صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر جہاد میں شہید ہو جاؤں تو وہاں میری کوئی ضمانت لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچائیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بکریاں لے کر آئی ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے۔ اسے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے اور پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کے بکریاں واپس کی، واپس آ کر جہاد میں شامل اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے گئے، ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہی ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی، اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ ناظرین اندازہ کریں اور دیکھیں اگر کچھ ایسے پہلے ہی چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بھی بن چکا ہے۔